بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس بات سے بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھو، اگر شروعاتی ڈیز میں، شروع کے ٹائمز میں اگر یہ ہوتا ہے، مطلب ریلیپس ہوتا ہے، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایفرٹ باقی رہتا ہے اور انسان کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر لانگ ٹرم میں یہ چیزیں ہوں، جیسے سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، 6 سال، 7 سال ہو گئے، اور آپ ہر بار جو ہے آپ کی توبہ ٹوٹ جا رہی ہے، تو میرا پھر اس کیس میں یہ کہنا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے ویری فرم ڈیسیجن اینڈ اے اسٹرانگ اسٹیپ اگینسٹ یور نفس۔ یہ آپ نے کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آج اس ویشس سائیکل سے اگر آپ آج نہیں نکلتے ہو اور اس کو بریک ڈاؤن آپ آج نہیں کرتے ہو، تو یہ سلسلہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ پھر آپ کی جب عمر 50 سال ہو جائے گی، 55 سال ہو جائے گی، تب بھی یہ چیزیں بنی رہیں گی، اور روحانیت میں آپ ایکسل اس لیے بھی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ ہر بار آپ شروع کر رہے ہوگے۔ تو اس لیے توبہ پہ استقامت حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا توبہ کرنا۔ لیکن اس بات میں شک نہیں کہ اس بات پہ آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھتے ہو اور اللہ کی طرف سے آپ کو توبہ کی توفیق ملی اور توبہ کرتے ہیں آپ، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن فرینڈز، جب آپ توبہ کر ہی لیتے ہو تو اس پہ استقامت حاصل کرو گے، تبھی درجے میں ولایت آئے گا، تبھی روحانیت میں انسان ایکسل کرتا ہے، تبھی اس کے اندر وہ استقامت کے ساتھ مضبوطی آتی ہے اور وہ ایمان میں تقویت آتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ پھر ہم کیا کریں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حافظ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمرہ کر لیا، حج کر لیا، سب گناہ چھوڑ دیا تھا، پھر 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد پھر سے ریلیپس ہو گیا۔ تو دیکھو، اس کے اندر میں جو بتاتا ہوں اور جو بہت پریکٹیکل ہے اور جو علماء لوگ بھی بتاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ کے کیس میں وہ کون سے ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں، ٹریگرز کیا ہے جو آپ کو اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ٹریگرز کیا ہو سکتا ہے انسان کا؟ بہت سارے لوگوں کا خیالات ہوتا ہے، گناہ کے خیال آنا، پاسٹ گناہ کا خیال آنا، انسان سوچنے لگتا ہے اور پھر وہ گناہ دل دماغ میں ایسے بس جاتا ہے، پھر آپ اس پہ ایکٹ کر لیتے ہو۔ تو دیکھو، اس بارے میں یہ ہے کہ جب گناہ کا پہلا خیال آتا ہے، امام غزالی اس کو بار بار بتاتے ہیں، اپنے کتاب میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کہ وہ ایک بیج کی طرح ہے، کہ شیطان نے سمجھو آپ کے دل میں ایک بیج ڈال دیا، ایک خیال کہ یار فلانی لڑکی کے ساتھ تم نے پاسٹ میں یہ چیزیں کیا تھا اور آج بھی وہ اپارچونٹی ہے، یا پھر تم گندے ویب سائٹس پہ دیکھ لے تو کتنا مزہ آتا ہے، لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا، کتنا انجوائمنٹ کیا تھا۔ تو یہ جو ہے شیطان کی طرف سے خیال آ گیا سپوز، اور شیطان کا کام ہے میرے بھائی، جب آپ ایکسل کرو گے نا، جب آپ مضبوطی حاصل کرو گے، جب آپ بڑھنے لگو گے نا دین پہ، تو شیطان بھی اپنی محنت بڑھا دے گا آپ کے اوپر، تو آپ کو اور اسٹرانگ ہونا ہوگا شیطان سے لڑنے کے لیے۔ تو اس لیے تو جب یہ خیال آتا ہے تو اس وقت وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، ایک شروعاتی ایک خیال ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر آپ تھنک کرتے ہو، سوچتے ہو، تو گویا آپ نے اس بیج میں پانی دیا، آپ نے اس کو مٹی دی، آپ نے اس کو فرٹائل بنایا، اور پھر وہ بیج جو ہے وہ پودا بن جاتا ہے، مطلب خیال جو ہے وہ ایک تھاٹ جو ہے بہت اسٹرانگ آپ کے اندر ہو جاتا ہے، اور جب یہ خیال کو آپ تھنک کرتے رہتے ہو تو پھر آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اگر ٹریگر آپ کا خیالات ہے تو آپ نے فوراً جب بھی خیال آئے آپ استغفار پڑھو، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آپ اللہ سے پناہ مانگیں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس حرام نفسانی خواہشوں سے اور اس شیطانی وسوسوں سے، اللہ کی مدد مانگیں، اور فوراً اپنے آپ کو جو ہے کسی اور چیز میں انڈلج کریں، اپنے آپ کو کسی چیز میں بزی کریں، اس خیال کو آپ اوور کم کیجئے میرے بھائی۔ اگر آپ یہ کر لو گے، یقیناً آپ سیکھ جاؤ گے کہ اپنے نفس کو کیسے ٹیم کرنا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، دیکھو دس از اے طریقہ، یہ ایک طریقہ ہے کہ کیسے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو آپ نے ٹیم کرنا ہے، کیسے اس کے اٹیک سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اپنے خیال پہ آپ کو قابو پانا ہوگا، دس از ویری ویری امپورٹنٹ مائی فرینڈس۔ دوسرا میرے بھائی یہ چیز ہے کہ کبھی اگر بہت